السلام علیکم۔ آج اس ولی کامل بزرگ ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور شہر میں ہی اپنی ساری زندگی گزاری۔ یہی لاہور کے ایک علاقہ مصری شاہ عزیز روڈ پر آپ پیدا ہوئے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اسی جگہ گزارا۔ یہ علاقہ ریلوے اسٹیشن کے قریب، دو موریا پل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور علاقہ ہے۔ وہاں پر ایک علاقہ مصری شاہ عزیز روڈ پر آپ سرکار کا آغاز کیا۔ ان کا نام حضرت شاہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور مجھ خاکسار کو بھی انہی سرکار کے سلسلہ عالیہ میں بیعت کا شرف۔ حضرت اسی جگہ مصری شاہ عزیز روڈ پر 1936 میں پیدا ہوئے۔ آپ سرکار نے اپنی ابتدائی تعلیم پاک سٹینڈرڈ اسکول شالمی میں ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے کا کاروبار کیا، اور کپڑے کا کاروبار بھی عین شرع کے اصولوں کے مطابق۔ اب آپ کے بیعت ہونے کا جو ذکر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ سرکار کو اپنے والد حقیقی سے بڑی محبت تھی۔ جب بھی آپ کام سے، کاروبار سے فارغ ہوتے تو اپنے والد محترم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کی صحبت کو ایک غنیمت جانتے، بہت زیادہ محبت۔ جب آپ کے والد حقیقی کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو آپ بڑے بے چین رہتے، کوئی کام کرنے کو آپ کا دل نہ چاہتا، حضرت ہمیشہ افسردہ افسردہ سے رہتے، دکان بھی کبھی کھولتے کبھی نہ کھولتے۔ تو ایک دن آپ کے دو دوست سلیم صاحب اور بشیر صاحب آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعوت دی کہ ہم تحصیل شور کوٹ، ضلع جھنگ، اور ایک موضع ہے ککینو، وہاں جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کیونکہ ہم دوستوں کا بڑا اصرار تھا تو چلے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ کی ملاقات ولی کامل، ایک اور ولی کامل سے تھی، جن کا مزار پاک آج کل مرجع خلائق ہے ککینو میں۔ یہ علاقہ جب ہم جھنگ پہنچتے ہیں تو ایوب چوک سے ایک سڑک سرگودا کو چلی جاتی ہے، ایک چنیوڑ کو، ایک واپس لاہور کو، اور ایک آگے چلی جاتی ہے ملتان کی طرف۔ شور کوٹ سے تھوڑا سا آگے 5 میل کے فاصلے پر ککینو، جسے دوسرے معنوں میں کچی کوٹھی بھی کہتے ہیں، وہاں اتر کر 2.5 میل کا اندر فاصلہ ہے۔ وہ لوگ آج کل تو چنچی پر، پہلے ٹانگے چلتے تھے، اس پر طے کر۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت شاہ محمد علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پیر و مرشد ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ سلیم اور بشیر صاحب نے بتایا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں اور آپ کی طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، آپ ان کو دم کر۔ آپ نے، پیر و مرشد نے جب آپ کو گلے لگایا تو پوچھا کہ چودھری صاحب آرام آیا؟ ہمارے دادا حضرت اردو بولتے تھے، ہمارے حضرت پنجابی بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے ایک بار پھر گلے لگائے حضرت شاہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور پھر پوچھا چودھری صاحب آپ آرام آیا؟ پھر تو ایسے تھا کہ جیسے دادا حضرت نے وہ سب کچھ عطا کر دیا، جو کچھ آپ کے پاس
نہیں تھا، اور غیب سے آواز آئی کہ انہیں بیعت تو کر ہی لیا جائے گا، خلافت بھی عطا کر دی جائے گی۔ وہ غیبی آواز کا ایک حصہ وہ دادا حضرت نے پورا کیا، دوسرا حصہ جو تھا خلافت والا معاملہ وہ آپ نے 1 سال مؤخر رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا یہ ببر شیر جو ہے یہ کتنی پرواز طے کرتا ہے اور اس بار گیرا کتنا پورا اترتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا اور آپ بیعت ہو گئے، پھر ایسا سلسلہ عالیہ کی خدمت کی جس کی کوئی مثال نہیں۔ ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت شاہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، وہ آپ کو جو غیبی خطاب جو ہر پیر کا حصہ ہوتا ہے وہ فخر المتوکلین ملا۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ، الہیہ، شکوریہ، چشتیہ، جہانگیریہ، منی مینا میں یہ حضرت منم پاک باز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ منسوب ہے، اس میں آپ مرید ہے۔ آپ کا مزار اقدس آج کل میانی صاحب قبرستان میں ہے۔ حضرت نے جو سلسلہ میں آ کر عبادت کی اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صبح کے وقت 9 بجے سے پہلے دکان کھول لیتے، دکان پر ساری جتنی نمازیں ہیں، قریب مسجد تھی جسے لال مسجد کہتے ہیں، شالمی میں آج کل بھی ہے، وہاں پر آپ نماز ادا کرتے، فجر کی نماز آپ گھر سے پڑھ کر جاتے اور وہاں چاشت، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وہیں پر ادا کرتے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ آپ جلدی گھر آ جاتے تو گھر آ کر نماز پڑھتے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھانا فرماتے اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، آرام کرتے، جسم کو آرام دیتے، پھر آپ 3 بجے پھر اٹھ جاتے اور 3 بجے اٹھ کر پھر لگاتار ہماتن گوش اللہ کی عبادت میں لگے جاتے۔ آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ پہلے 12 نوافل ادا کرتے تہجد نماز کے، اس کے بعد پھر آپ درود شریف کی تسبیح کرتے، ذکر خفی کرتے جو کہ سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور تصور میں آپ بہت زیادہ وقت گزار۔ ایک بار تو آپ کے پیر و مرشد نے حضرت شاہ محمد علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چودھری صاحب اتنا تصور نہ کیا کرے، اتنا ذکر نہ کیا کرے، بس کر دے، کہ آپ کو اتنا کمال حاصل ہو گیا تھا کہ اب آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ مزید ذکر جو ہے وہ کرتے، آپ کی طلب پوری ہو چکی تھی۔ مگر ہمارے حضرت نے پھر بھی اس کام کو جاری اور ساری رکھا اور آپ نے اس عادت کریمہ کو ترک نہیں کیا۔ ہمارے حضرت کے مریدین بھی ہیں جو لاہور، گاڑا، کوئٹہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور باقی شہروں میں بھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ تعداد لاہور میں۔ حضرت نے ہمارے مریدین کو بڑی نرمی اور ملبت سے ان کی تربیت کی ہے۔ میں 1992 میں حضرت کا مرید ہوا اور اس کے بعد 2001 تک آپ کی مصابت مجھے حاصل رہی۔ میں اکثر اوقات جو ہے اتوار والے دن حضرت کے پاس جاتا کیونکہ آپ اس چیز کو منع فرماتے تھے کہ چھٹی لے کر آنا اچھا شیوا نہیں ہے، اپنا کام کرنا چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے اور اپنے کام کو محنت اور تندہی سے کرنا چاہیے۔ آپ کا یہی طریقہ تھا اور آپ اس میں بڑے پابند تھے کہ آپ اپنے کام کو بھی، ان کو کپڑے کا کام تھا، جب وہ دل کے عارضے کی وجہ سے ختم ہو گیا، حضرت نے پھر پنکھوں کا اور استریوں کا کام سیکھا۔ آپ گھر نہیں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں،
سستی جو ہے وہ غافلوں کی نشانی۔ آپ بلکہ سلسلہ عالیہ کے جتنے بھی اور بزرگان دین ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت فخر العارفین حضرت عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، آپ نے اپنی سیرت پاک جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی آپ نے یہ درج ہے کہ سستی اور کاہلی مریدین سلسلہ کی جو ہے وہ شعار نہیں، ان کو اپنانا اور خالی بیٹھے رہنا کوئی بات اچھی بات نہیں، اور کچھ نہیں تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا چاہیے۔ سلسلہ کا ایک درود پاک بھی ہے، اور درود پاک کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے حضرت شاہ محمد علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے حضرت کو جو درود پاک ملا وہ درود اور ہے، لیکن جو دیور پاک کی طرف سے ہمارے حضرت کو درود تحفۃً ودیت کیا گیا ہے، جو کہ آپ کو عالم خواب میں آ کر بتایا گیا، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ آپ کے مریدین ہمارے حضرت شاہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں وہ درود پاک وہ تسلسل سے نہیں پڑھتے، باقاعدہ ہو کر نہیں پڑھتے، تو آپ کو اس بات کی طرف اشارہ بھی دیا گیا اور باقاعدہ درود پاک بھی دیا گیا۔ تو درود پاک جو ہے شرح پاک میں نصب ہے، اگر کسی کو درود پاک چاہیے تو وہ کمنٹ میں وہ لکھ کر تو وہ جو ہے وہ مانگ سکتے، ویلکم۔ اب درود پاک جب آپ کو ملا تو اس درود پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں صلات بھی ہے، اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیجنا بھی ہے اور سلام بھی، بس یہی نہیں بلکہ آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، تینوں پر جو ہے، یعنی ہم تینوں بہروں میں جو ہے وہ سلام لگاتے ہیں، جس سے ہمیں اگر ہم ادھر سلاد بھیجتے ہیں تو ادھر سے سلاد آتا ہے، ادھر برکت بھیجتے ہیں تو ادھر سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور ادھر سے جو ہے اگر سلام بھیجتے ہیں تو وہاں سے سلام حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ دیکھو جی لوگ کہتے ہیں کہ ساری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس میں آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اور جان بوجھ کر شیطان کا ساتھی بنتا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ اور جب وہ احکام الہی جو ہیں انہیں مکمل کرتا ہے، ان کی اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو کیوں نہیں دعا قبول ہوگی؟ لازمی دعا قبول ہوگی۔ تو دعا قبول ہونے میں یہ دو چیزوں کا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اسے خلافت مل جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے، بلکہ بہت خوب کثرت سے جو ہے وہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک جو سلسلہ عالیہ میں پڑھا جاتا ہے اس کا وقت عصر سے لے کر مغرب تک، کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں اور پھر مغرب تک جو ہے شغل یا بے شغل جو ہے، یعنی بیٹھ کر باقاعدہ یا چلتے پھرتے تسبیح کریں، اور جتنی تسبیح آپ کر سکتے ہیں اتنی بہتر ہے۔ سلسلہ عالیہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 تسبیحاں تو جو ہے اس وقت کے اندر کرنی چاہیے، 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے اور آپ کا یہ اشعار تھا، حضرت نے فرمانا کہ بھائی جڑیاں 50 تسبیحیں نے وہ تھوڑیاں نہیں، یعنی اگر ہم 5000 کی تعداد سے بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمانا کو وہ بھی کم ہے۔ درود پاک پر آپ کا بہت زیادہ دھیان ہے، ایک درود پاک ایک تصور کے اوپر، حضرت نے فرمانا کہ جتنا تم ہمارا تصور کرو گے تمہاری راہیں اتنی ہی آسان ہو جائیں، کیونکہ تصور میں ہم مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبہ کا مطلب ہے یہ لفظ راقبہ سے ہے، رقیب سے ہے۔ رقیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو دوسری فورس ہوتی ہے اس کا ہم جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، تو تصور کرنے میں اس طرف جو وہ پازیٹیو سائڈ ہے ہم جو ہے نیگیٹو سائڈ کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہوتے، مکمل نہیں ہوئے ہوتے، تو جو پازیٹیو سائڈ ہے ادھر کی جو خصوصیات ہیں، ادھر کی جو ساری اچھی باتیں ہیں، وہاں کی جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو تصور سے بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے۔
क्योंकि एक लफ्ज़ है तसव्वुर, ये बड़ा लफ्ज़ है, और इससे भी बड़ा लफ्ज़ है मुसव्विर, वो इससे भी ऊपर है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो तस्वीर है जब वो दिल में बन जाती है, हालांकि वो लफ्ज़ छोटा है, लेकिन मुरीद के लिए तस्वीर, पीर की तस्वीर का आना वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और मुरीद के लिए ये बड़ी बात है कि उसे पीर की अगर निस्बत हासिल करनी है तो वो पीर का ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुर करे, क्योंकि उसके जितने भी बातनी मामलात हैं, यानी जो राह तसव्वुफ़ है, वो सारी की सारी आसान हो जाती है जब वो तसव्वुर करता है। ज़्यादातर मुरीदान जो है इस बात को नहीं समझते, वो तो बस कहते हैं कि बस जो कुछ है ऐसे हाथ पर जो है अकेली रख दिया जाए। ये ऐसी बात नहीं है। सिलसिला अलिया जो भी होगा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नक्शबंदी सिलसिला है वो ज़रा सख्त है, हार्ड है, वहाँ पर गलबे का इतना जो है वो मामला नहीं है जितना कि चिश्ती सिलसिला में गलबे का मामला है। यहाँ पर जो है मरीद को तरक्की जल्दी मिल जाती है। सिलसिला नक्शबंदी में भी तरक्की है माशाल्लाह, बड़ा बहुत बड़ा सिलसिला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसको मंसूब किया जाता है और ये बहुत बड़ा सिलसिला है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारेगार हैं और ईमान लाने वालों में से पहले जो है वो सहाबी हैं। आपका बड़ा रुतबा और बड़ा आपका म्यार है, इसमें कोई शक नहीं कि यह सिलसिला आपसे मंसूब किया जाता है, जिसमें हज़रत दाऊद ताई, हज़रत खुबैब अजमी और जो है हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये लोग शामिल हैं। तो सिलसिला कादरिया के ये पीर जिनका आज हमने तस्करा सुना, हज़रत शाह मोहम्मद अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला कादरी, अलाई, शूरी, चिश्ती, जहांगीरी, मनमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात तो बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की वजह से वो सारी तालीमात जो हैं बयान नहीं की जा सकती। कुछ चंद मैं बयान करता हूँ। हज़रत फरमाते हैं कि पीर से मोहब्बत दीन से मोहब्बत है, और जो कुछ मिलता है ज़ौक़ शौक़ से मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। जो कोई ये चाहता है कि वो दुनिया का शेर है, दुनिया का जिन है, तो वो सिलसिले का भी जो है वो शेर बन सकता है, मगर उसमें उन तमाम बातों को मरूज़े खातिर रखना पड़ता है, उन्हें अमल में लाना पड़ता है जो सिलसिला यदी तालीम में शामिल है, जिनमें नमाज पंजगाना, दुरूद पाक, तहज्जुद की नमाज, ज़िक्र खफ़ी और अपने नफ्स की हिफाजत, इसमें ज़ुबान और शर्म का जो है वो बतौर शामिल है। इसके बाद आप फरमाते हैं कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, ये आ जाती है एकदम और इंसान को ले जाती है। तो सिलसिला अलिया के मुरीदान के लिए काफ़ी सहूलियात भी हैं इस ज़िम्मन में, लेकिन ये वही लोग समझते हैं जो सिलसिला में रहकर मेहनत करते हैं, जिन्हें मालूम है कि सिलसिला में गैबी ख़जाने में से उन्हें क्या मिल सकता है, मिलता भी है, मिल भी सकता है, और जिन्हें मिला है वो फिर पीर के ही होकर रह गए हैं। तो इसके अलावा उनका ज़िंदगी का मकसद हयात और कुछ भी नहीं। फिर आप अक्सर फरमाया करते कि हमेशा हाज़ी, इंकसार और मलबस के साथ चलते। आप फरमाते हैं कि अगर पीर जो है या मरीद जो है वो दिलजोई से काम नहीं लेता और लोगों की जो है ढारस नहीं बंधाता, तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब पीरों के पीर हैं, उसका रास्ता उसे समझ नहीं आ सकता। ये चीज़ ज़रूरी है कि हम जिस भी सिलसिले में हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना हर सिलसिला के हर मुरीद के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम नक्शे कदम तो हुजूर का अपना रहे हैं। ये जो बाकी जो पीरान हैं, चाहे सिलसिला कादरी के हैं, चिश्ती के हैं, सुहरवर्दी के हैं, अबुललाई हैं, जहांगीरी है, नक्शबंदी है, कोई भी सिलसिला, इसकी तमाम पीरों के पीर तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
تو جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر ایمان کا وہی پارٹ اور حصہ ہے جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیرانی پیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کے نقش قدم پر چلیں، اور ان پیران اعظام نے مشایخ کرام رحمۃ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ان کا سبق ہے، ہم اس سبق پر پورا ہوں. وقت کی قید کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کی جا سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں حضور پیر و مرشد اعلیٰ حضرت شاہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی باتیں رہ گئی ہیں انہیں مکمل کیا جائے. اس وقت تک اجازت دیجیے، اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے وہ فراہم